السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرد کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آنت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عشق کے ٹاپک پر کہ یہ عشق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے، اور جتنے بھی عاشق ہیں کیا وہ واقعی عاشق ہیں یا صرف دعوے دار ہیں۔ اس کی ایک حقیقی تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک ہے عشق مجازی، ایک ہے عشق حقیقی۔ پہلے مجازی کلیئر کر دوں، پھر حقیقی پہ باقاعدہ بات کریں گے۔ اچھا، مجازی عشق جو ہے نا، اس کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بس دنیا داری کا عشق ہے، تو یہیں پہ اس کا مفہوم ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مجاز کا معنی ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجاز کا کیا معنی ہے، مجازی۔ اچھا، لفظ مجاز جو ہے نا وہ جواز سے نکلا ہے، اور دونوں کا معنی ہے حق رکھنا، یعنی کہ فلاں بندہ اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ ایسا کرے یا اس سے وہ چیز ملے، یا فلاں چیز فلاں بندہ اس چیز کا جواز رکھتا ہے کہ اس کو یہ حاصل ہو، مطلب اس کا حق رکھے۔ اور اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کا مجازی خدا ہے، تو اس کو ایسے لیا جاتا ہے کہ یہ بس نا دنیا داری خدا ایک ہے۔ بھائی، دنیا داری خدا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو شرک ہے۔ ہم نے ایک دنیا داری خدا اگر خود ہی کریٹ کر لیں گے، ایسا نہیں۔ حقیقی خدا، اس کا صحیح لفظی مفہوم یہ بنے گا، جو جملہ بولا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کا مجازی خدا ہے، مطلب شوہر بیوی کا پر خدا ہونے کا مجاز ہے، جواز رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، ایسے ہی جیسے حقیقی اللہ حق رکھتا ہے اپنی مخلوق پر، ایسے یہ سمجھ آئے گا۔ تو اس زمرے میں یہ جو مجازی عشق ہے، یہ حقیقی عشق کی ایک دلیل ہے، ایک مثال ہے، تاکہ آپ کو حقیقی عشق کی سمجھ آئے۔ اس میں اور اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یہ سیم چیز ہے، بس صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ظاہر سے ہے وہ عشق اور وہاں باطن سے ہے۔ جب ظاہر سے پتہ چلے گا تو باطن کی سمجھ آئے گی، نہیں تو خلا سے آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ آئے گی۔ اسی لیے یہ پہلے مجازی ہے، پھر حقیقی ہے۔ اب آتے ہیں حقیقی عشق کی طرف۔ بہت سارے لوگ مسلم دنیا میں آپ نظر دوڑائیں تو اکثریت 99% لوگ جو مسلمان ہیں وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا عاشق ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں رسول کا عاشق ہوں، کوئی کہتا ہے میں علی کا عاشق ہوں، کوئی کہتا ہے میں حسین کا عاشق ہوں۔ تو یہ سبھی لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، لیکن اب یہ دعوے سچے بھی ہیں یا صرف دعوے ہی ہیں، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک ٹیبل رکھتا ہوں، ایک ترتیب، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا دعویٰ کس حد تک سچا ہے یا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جو حقیقت کی تلاش میں ہیں یا عشق کے مسافر ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسے لقا ملے، کیونکہ اس کی حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اسے لقا ملے، لقائے الہی حاصل ہو، اللہ سے روابط قائم ہو، اللہ سے گفت و شنود ہو، اللہ سے رابطہ ہو، بات ہو۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ لقائے الہی حاصل ہونے سے پہلے، لقا سے پہلے فنا ضروری ہے۔ فنا کے بغیر لقا ہو ہی نہیں سکتی، مل ہی نہیں سکتی۔ اور فنا کا معنی مطلب استغراق، غرق ہو جانا، اور غرق کا معنی بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے ایک قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے وہ پھر قطرہ نہیں کہلاتا، سمندر کہلاتا ہے۔ مطلب قطرہ اپنی اصل کھو دیتا ہے اور سمندر کا روپ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، تو وہ سمندر کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استغراق، اور اسی کو کہتے ہیں مقام فنا۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا نہیں۔ اچھا، اب یہ جو فنا ہے، فنا، یہ
امر بھی اس کو کہتے ہیں بقا کو، ٹھیک ہے، بقا ضروری ہے، لقا کے لیے بقا ضروری ہے اور بقا کے لیے فنا ضروری ہے۔ مطلب جب آپ فنا ہو جائیں گے آپ کو بقا ملے گی، آپ امر ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے، پھر آپ کو لقا ملے گی۔ یہ تھوڑی سی ایک مسنگ ہو گئی تھی، سوری۔ اچھا، اب اوپر سب سے آ گیا لقا، اس سے نیچے آ گئی بقا امر ہونا، اس سے نیچے آ گیا فنا۔ مطلب فنا نہیں ہوں گے تو بقا نہیں ملے گی، بقا نہیں ملے گی تو لقا نہیں ملے گی۔ اچھا، اب جو فنا ہونا ہے وہ عشق کے بغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کھانا آپ بناتے ہیں تو وہ نمک کے بغیر نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، بے ذائقہ ہے۔ اسی طرح اب فنا بھی کسی کے لیے ہونا ہے، کسی وجہ سے ہونا ہے، اس کے لیے پہلے کوئی نہ کوئی نمونہ ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے عشق۔ عشق ہوگا تو عشق میں آپ فنا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک کے دعوے تو کر رہے ہیں کہ میں عاشق ہوں، اب اس سے تھوڑا نیچے جائیں گے کہ ہم اور کتنا نیچے ہیں۔ اچھا، عشق کے لیے مودت ضروری ہے۔ مودت یک طرفہ محبت کو کہتے ہیں، کہ مطلب رسپانس ملے یا نہ ملے آپ کی طرف سے ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے، پانی گندا ہو، گہرا نہ ہو، بدبودار ہو، ٹھنڈا ہو، گرم ہو، جیسا بھی ہو، وہ پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اس کو پانی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، بس وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ پانی کی ہو چکی ہے۔ یہ ہے مودت۔ مودت ہوگی تو عشق ہوگا۔ اب مودت بھی تب ہوگی جب آپ کو محبت ہوگی۔ محبت مطلب پریم ہے، ایک دوستی، انڈرسٹینڈنگ کا عروج ہے، اس کو محبت کہتے ہیں آپ۔ تو محبت بھی تب ہوگی جب آپ کو مودت ہوگی۔ محبت تب ہوگی جب آپ کو عقیدت ہوگی، ٹھیک ہے۔ عقیدت کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ عقیدت محبت سے نیچے والا سٹیپ ہے، اور عقیدت کا مفہوم آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ عقیدت یا عقیدت مند یا عقیدہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کو گرہ کو کہتے ہیں، عقد، اور گرہ کا مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے۔ گرہ اس کو کہتے ہیں جو دو کو ایک کر دے، جیسے دو رسیاں ہوں، جب وہ ایک ہو جاتی ہیں تو اس کو گرہ لگا کے ایک کرتے ہیں، تو یہ ہے عقد، گرہ، اس سے ہے عقیدت۔ اس میں دو کو ہونا ضروری ہے۔ اب دوسرا جو ہے اس کو اللہ رکھ لیں، رسول پاک رکھ لیں، مولا علی رکھ لیں، مولا حسین رکھ لیں، تو اب وہ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ان سے گرہ لگائیں گے، عقیدت رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یا تو وائس رابطہ ہو، یا ویڈیو رابطہ ہو، یا لائیو ہو، فیس ٹو فیس، ان تینوں میں سے یہ تینوں یا کوئی ایک ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نے اس کی آواز نہیں سنی، اس کو دیکھے ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے آپ کی عقیدت بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر سمجھے کہ ہماری عقیدت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، علی کو، رسول کو، امام حسین کو نہیں دیکھا، تو ہماری تو عقیدت ثابت نہیں ہوتی۔ تو محبت کہاں سے آئے گی، مودت کہاں سے آئے گی، پھر عشق کہاں سے آئے گا؟ پھر ہم فنا، بقا اور لقا کے چکر میں بھی پھر رہے ہیں۔ یہ سب ایسے دعوے ہی ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اگر ہم عقیدت مند بھی نہیں ہیں تو پھر ہم کس سٹیپ پہ کھڑے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مقام چاہت پہ کھڑے ہیں۔ چاہت مین خواہش، مطلب آپ کو کوئی سناتا ہے مری کے بارے میں کہ ایسا ایسا علاقہ ہے، تو آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے کہ یار میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ ایسے ہی اللہ رسول کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، اور آپ کے اندر چاہت ہے کہ میں بھی ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، یا وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔